اس کے لیے عجیب عجیب نام رکھنا، تو ہم اس طرح کی اجازت نہیں دیں گے. کسی بھی 2 کی اداکارہ ہو، فیل اداکارہ ہو، ناکام ہو، کچھ بھی ہو اس کے پاس 500 ایجنسیاں ہوں، اس کے پاس پٹرول کی ہو، فانٹا کی ہو، اس کے پاس صحیح والی ایجنسی ہو، وی ڈیم کیئر. جہاں ہمارے وکیل کا معاملہ آئے گا، اس کی ایسی کی تیسی، اس کے اگلے پچھلوں کی ایسی کی تیسی، اس کے ہینڈلرز کی بھی ایسی کی تیسی، اور ہم دیکھیں گے کہ کھڑا کون ہوتا ہے اس کے ساتھ ہماری عدالتوں میں. اور یہ جو اب تک کا ٹائم گزر گیا سو گزر گیا. اب میں اس کو بتاؤں گا کہ تمہیں میں بتاؤں گا کہ عدالتوں میں آیا کیسے جاتا ہے. ایتھے مہدی کاظمی کمپلینٹ نہیں ہے تے احمد مطلب باقی شریف لوگ وکیل نہیں ہیں، ایتھے ساڈے ارگے پاگل جو وکیل نے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی. امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے. جی آج کی جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل شاہد حسین بھائی نے ایک لائیو کیا اور اس میں احمد شیر جٹ بھی تھے اور فیاض رامے بھی موجود تھے. اور یہ جو کیس کیا ہوا ہے فیاض رامے بھائی نے اداکارہ پر، وہ کیس جو ہے وہ لڑنے جا رہے ہیں میرے پیارے سونے جٹ جو ہے نا، احمد شیر جٹ، وہ کیس لڑنے جا رہے ہیں. اور اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ سارا کریڈٹ اس وقت فیاض بھائی کو اس لیے جاتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ میرے چینل پر ان 2 شخصیات کے علاوہ آپ کو تیسرا کوئی بھی بندہ نظر نہیں آئے گا وکلا کے حساب سے، کیونکہ ان لوگوں کی جو باتیں تھیں اور ان کے جو انداز تھے، میرے خیال سے آخر میں نے بھی دنیا دیکھی ہوئی ہے. فیاض رامے بھائی اور احمد شیر جٹ، میں کہتا ہوں کمال ہے. اللہ ان کو زندگی صحت دے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اور جس بہادری کے ساتھ اور جس طرح یہ بولتے ہیں، بات کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، میں پہلے بھی ایک ویلاگ میں ان کا بہت شکریہ ادا کر چکا ہوں. میری پہلی جب بات ہوئی شیر جٹ صاحب کے ساتھ تو میں نے کہہ دیا، میں کہا بھائی یقین کریں کہ آپ جیسے بات سمجھاتے ہیں نا، وہ جو عدالتی کاروائیاں بندہ نہیں بھی سمجھتا نا، اس کو بھی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. اور پھر باقاعدہ ان سے میں نے اجازت لی، میں نے کہا کیونکہ آپ جیسا سمجھاتے ہیں وہ ظاہری سی بات ہے جی، میری تو فیلڈ نہیں ہے نا، میں تو ایز اے جرنلسٹ کام کر رہا ہوں نا، لیکن جو ان کا ایک کردار ہے اور باریکیوں کو سمجھنا اور بات کرنا، تو وہ باقاعدہ پھر مجھ سے میں نے اجازت لی. میں کہا بھائی آپ مہربانی دیں، آپ جس طرح سمجھاتے ہیں تو آپ کی آڈیو یا آپ کی کوئی ویڈیو جو بہت ضروری ہو میرے ناظرین تک پہنچنی، تو میں وہ اس کو اپلوڈ کر دیا کروں گا. انہوں نے اس کی اجازت دی. پھر اس کے بعد سب سے بڑا اس کا کریڈٹ جاتا ہے فیاض رامے بھائی کو. انہوں نے کہا کیس بھائی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ کوئی کمائی کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو ایک حق سچ کی آواز ہم اٹھا رہے ہیں. اسی طرح نجم زہرا میری بہن ہے، انہوں نے مجھے اجازت دی. انہوں نے کہا کیس بھائی جو فوٹیج آپ کو چاہیے، جیسے چاہیے. پھر ایک نام لینا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، ممتاز جمالی بھائی ہمارے 4 نیوز آن لائن کے، انہوں نے بہت ہیلپ کی، بہت زیادہ ہیلپ کی. آپ یقین کریں کراچی سے جو بھی فوٹیج آتی ہے نا، جو بھی فوٹیج آتی ہے، اور آپ جن چینلز پر دیکھتے ہیں وہ 2 ہی ذرائع سے آتی ہے. ایک شاہد بھائی کے ذرائع سے یا آتی ہے، یا پھر ممتاز جمالی جو ہمارے بھائی ہیں 4 نیوز آن لائن جو ہیں. کیونکہ لازمی سی بات ہے، کوئی کس شہر میں بیٹھا ہے، کوئی کس شہر میں بیٹھا ہے، اور یہ ان لوگوں کا بہت بڑا دل ہے. قسم سے ان کو کریڈٹ جاتا ہے اس چیز کا کہ وہ فوٹیج جو ہے نا، وہ جو بھی لگائے اس کو نہ یہ کچھ کہتے ہیں. ادھر سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم سب جو ہیں ایک مقصد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو کم سن بچیوں کا مسئلہ ہے پاکستان میں، یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو روکا جائے، اور جتنے گروہ، جتنے اس کے پیچھے گینگ ہیں، وہ سارے منظر عام پر آئیں. اور یہ جو ظلم اور زیادتی ہے یہ کم سے کم پاکستان میں رکنی چاہیے. اور یقین کریں جب سے وہ بیان آیا تھا کہ کوئی غدار شامل ہے، اتنے لوگوں کے مجھے خود آتے ہیں کہ فلاں غدار تو نہیں، فلاں غدار تو نہیں، تو میں نے آج تک کسی کو کوئی رپلائی نہیں کیا. صرف میں یہ کہتا تھا کہ جو لوگ میرے چینل پر ہیں ان میں کوئی بھی انشاءاللہ غدار نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. تو یہ ہے جی. اور اب احمد شیر جٹ صاحب ہمیں اپڈیٹ کیا کریں گے اور ہمیں بتایا کریں گے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. اور جو پہلے کیس جا رہے ہیں اور وہ وکیل صاحب عدالت میں پھر غائب ہو جاتے ہیں سلیمانی ٹوپی پہن کے،
اور اس وقت جب کوئی بھی نہیں ہوتا تو وہ پھر نظر آتے ہیں. تو دیکھیں اب اس کیس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن میں سب سے پہلے مبارکباد دوں گا ان سب لوگوں کو جس میں شاہد بھائی بھی، شاہد حسین خاص طور پہ شامل ہیں، جو اکٹھا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. اور بالکل بھی یہ ایکا ٹوٹنا نہیں چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور ان ساری چیزوں پر. اور ہاں جہاں تک غدار کی بات ہے تو بالکل غدار ہے جی، ایویڈنس سارے موجود ہیں. فیاض رامے بھائی کے پاس سارے ایویڈنس موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے. ہمارا صرف مقصد یہ ہے اور ہماری وارننگ سے بھی یہ ہے کہ جتنا پیسہ لیا گیا ہے بچی کے نام پر تو وہ اگر خاموشی سے واپس کر دیا جائے تو شاید وہ نام ہم لوگ جو ہے وہ سامنے نہ لائیں. مطلب فیاض بھائی سے جب میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ دنیا کو پتہ نہ چلے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے تو آپ وہ پیسہ سارا واپس کریں جہاں پہ آپ نے یہ مظلوم باپ کے نام پر لیا ہے، بچی کے نام پر لیا ہے. تو اگر وہ ایسا سٹیپ اٹھاتے ہیں تو پھر نام جو ہے وہ صحیفہ راز میں رکھا جائے گا، نہیں تو پھر وہ سامنے لایا جائے گا، تمام ثبوتوں کے ساتھ لایا جائے گا. ہر طریقے کے ثبوت جو ہیں وہ فیاض رامے بھائی کے پاس پڑے ہوئے ہیں، آڈیو میں بھی پڑے ہوئے ہیں، ویڈیو میں بھی پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو اکاؤنٹس ہیں جس کے تھرو آئے، کس طرح ہوا، کس نے بھیجے، سب کچھ. تو وہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ چلے صبح کا بھولا اگر شام کو آ جائے تو کچھ بچ جاتا ہے نا، تو اسے بھولا نہیں کہتے. تو کوشش یہ ہے کہ اللہ نیکی کی ہدایت دے اور یہ دوبارہ وہ فنڈ واپس کیا جائے اور معذرت کی جائے. نہیں تو پھر جو فیاض رامے بھائی کریں گے وہ بتا چکے ہیں، آج کل ان کی ساری ویڈیوز میں اسی بات کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو وش یو گڈ لک جی. احمد شیر جٹ صاحب آپ مونچھوں کو تاؤ دیں اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب لاہور ہائی کورٹ میں کیا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انڈا پراٹھا چائے کتنی دیر تک کھائی جاتی ہے، دیوار سے لگ کر اپنی باری کا انتظار کتنی دیر کیا جاتا ہے. تو یہ ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی طرح کے جو لوگ ہیں جن کے دماغ ایسے ہیں، کسی کو ذلیل کر دینا، کسی کو بدنام کر دینا، کسی کے باپ کو گالی دے دینا، کسی کی ماں کا مذاق اڑا دینا، تو ایسے مقدس رشتوں کو جو ناپاک کرنے کے دماغ ہیں، ایسے گندے دماغ نا، ان لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ نہیں بھائی یہ اس طرح نہیں ہوتا. ہر انسان ہے، اس کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو گڈ لک ہے جی. انشاءاللہ اللہ کرم کرے اور ہمیں اپڈیٹ کرتے رہیے گا، ہمارے ناظرین کو بھی اپڈیٹ کرتے رہیے گا. میں جاتے جاتے پھر دوبارہ ان تمام احباب کا جنہوں نے اس 6 ماہ 7 ماہ ہمیں فوٹیج دی، ہم نے فوٹیج استعمال کی، جس میں سب سے بڑا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے، شاہد حسین بھائی ہیں، اس کے بعد ممتاز جمالی ہیں اور نیوز آن لائن کے، اس کے بعد ہماری نجم زہرا ہیں. تو ان کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑی بات ہے. اور یہ کہہ بھی سکتے تھے جی آپ نہ لگائیں، آپ کیوں لگاتے ہیں، یا جو بھی ہے جی اپنے ویورشپ لینے کے لیے. تو یہی ٹیم ورک ہے اور یہی ہماری سچائی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ہم سب لوگ ایک ہو کے ایک کاز کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب کرے گا. ٹیسٹ کیس ہے، اس وجہ سے اس میں زیادہ ہم لوگ انوالو ہوتے ہیں کہ ایک ایسا شخص سامنے آیا ہے جس کی وجہ سے یہ کام آگے رک سکتا ہے. تو اس کیس کو اتنا ہائی لائٹ کرنے کی وجہ یہ ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ جیسے کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. یہ جو میں اب بات کرنے جا رہا ہوں یہ ضروری ہے. ہماری مخالف سائڈ میں بھی کوئی ایک دو وکیل بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو میرا بڑی کلیئر اناؤنسمنٹ ہے کہ یہ ہے ہمارے وکیل کا معاملہ. اگر کوئی وکیل آ کے کھڑا ہوگا کسی کان ٹٹے کے لیے، 2 ٹکے کے شک کے لیے جو ہمارے وکیل کی تصدیق کرے، تو پھر اس کو بار کی طرف سے ہماری سوسائٹی کے اندر، ہماری کمیونٹی کے اندر کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. ہم میڈیا میں بھی، سوشلی بھی، کمیونٹی میں بھی بتائیں گے کہ جہاں پر ایک وکیل کی بیجا تصدیق کی گئی، جس کا کوئی کنسرن نہیں تھا، جو اپنا کیس لڑ رہا تھا، جس کا قصور یہ تھا کہ وہ اپنے گھر سے ہزاروں کلومیٹر دور والے کسی بندے کا مقدمہ لڑ رہا ہے، اس کے اوپر بیجا قسم کی تنقید، اس کے لیے عجیب عجیب نام رکھنا، تو ہم اس طرح کی اجازت نہیں دیں گے. کسی بھی 2 ٹکے کی اداکارہ ہو، فیل اداکارہ ہو، ناکام ہو، کچھ بھی ہو، اس کے پاس 500 ایجنسیاں ہوں،
اس کے پاس पेट्रोल की हो, फांटा की हो, उसके पास सही वाली एजेंसी हो, वी डैम केयर। जहां हमारे वकील का मामला आएगा उसकी ऐसी की तैसी, उसके अगले पिछलों की ऐसी की तैसी, उसके हैंडलर्स की भी ऐसी की तैसी, और हम देखेंगे कि खड़ा कौन होता है उसके साथ हमारी अदालतों में। और ये जो अब तक का टाइम गुजर गया सो गुजर गया। अब मैं उसको बताऊंगा कि तुम्हें मैं बताऊंगा कि अदालतों में आया कैसे जाता है। इतने मेहदी काजमी कंप्लेनेंट नहीं है ते अहमद, मतलब बाकी शरीफ लोग वकील नहीं है। इतने साडे वर्गे पागल जे वकील ने, ते साडा कंप्लेनेंट भी पागल ही है, साडे वर्गा है ना। तो इसलिए इधर हम नहीं छोड़ेंगे। और आपसे शायद भाई वादा है कि आपको फुटेजेस मिला करेंगी, चक्कर ना लगवाए तो फिर आप हमारा नाम बदल देना सर। देखिए बशर्ते कि मेरा वीर खलोता रहे, मेरा भाई खड़ा रहे जिसका केस है। मैं तो वकील हूं ना, मैं तो अपने भाई के लिए लड़ूंगा, मेरा वकील भाई। अगर मेरा भाई सेटिस्फाइड जब तक नहीं होता, जब तक इस चीज को मतलब वो चलाना चाहता है, तो हम इसको चक्कर लगवाएंगे। और आपकी सोच है ये तो बड़ा छोटा माफीनामा है, आपको बड़े बड़े माफीनामे नजर आएंगे, बड़े बड़े फोन आएंगे, बड़े बड़े राब्ते होंगे। ऐसे ही लिख दिया था, ऐसे ही लिखती रहेगी, ऐसे ही अदालत आया करेगी, ऐसे ही अंडा पराठा खाएगी अदालत में आके, ऐसे ही अदालत के बाहर दीवार के साथ लग के खड़ी रहा करेगी, ऐसे ही अदालत के टाइम खत्म होने तक वहां पे ऐसे ऐसे करके चलेगी और वापस चली जाएगी।